وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ کہف آیت نمبر 107 اور 108 حصہ سوم. آج کا موضوع کیا ہمارا ایمان بالغیب بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے. خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 107. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے جنت الفردوس ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا. بات ہم کر رہے تھے سامعین کرام ایمان کی. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. یقین کس پر؟ اللہ پہ، رسول پہ، ملائکہ پہ، یوم آخرت پہ، اس پہ یقین. دیکھیں، یقین کی ابتدا اگر میں آپ کو بیان کروں تو یقین کی ابتدا آپ کو اپنے آپ سے کرنی ہے. اپنے اوپر یقین کریں. اپنی جو اصلیت ہے، جو حقیقت ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی ہماری اصلیت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے. ہماری حقیقت وہ ہے، انسان وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا. اور یہ تو امر ربی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ روح جو ہے 4 مہینے کی، جب بچہ تیار ہو جاتا ہے 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت وہ روح اس میں پھونکی جاتی ہے. اب وہ روح دنیا میں آئی کیوں ہے؟ ایک بات، ایک تو اپنے اوپر آپ کا یقین ہونا چاہیے، وہ ہمارا پیدا نہیں ہوتا. اور ایک بات میں آپ کو ابتدائی طور پہ کہہ دوں کہ جس چیز کا تعلق باطن سے ہو جائے ہم اس پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں، ملائکہ ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ملائکہ پر یقین. اب ملائکہ پہ جو ہمارے ساتھ تو یعنی 2 تو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، پھر معقبات ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو یہ 4 تو فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں.
اور بھی ہیں، لیکن میں موقبات کی بات کروں، کرامن کاتبین کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ میں بات کروں، آپ جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو تنہائی ڈھونڈتے ہیں، جو ایسا گناہ ہو جو عام آپ شرماتے ہوں، تو پھر کہیں تنہائی، کوئی تنہا جگہ، اس میں اب کیا ہوتا ہے، نہ آپ کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، نہ آپ کو فرشتوں کا پر یقین ہے۔ تو ویسی میں آپ کو مثال کی طور پہ تنہائی، اب تنہائی ہے، ہماری تنہائیاں تو پاک نہیں ہیں، ایک جنرلی بات کرو، ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی جو عام طور پہ جو آپ کی فیس بک پہ ٹرولنگ ہے، جو آپ کر رہے ہیں، جو تو اس میں آپ تنہائی میں کرتے ہیں، وہ پاک تو نہیں ہے۔ خیر، تو دیکھیں، میں آپ سے ایک مختصر بات کر رہا ہوں کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یقین آتا ہی نہیں ہے۔ اپنی حقیقت مسئلہ تو یہ ہو جاتا ہے نا کہ اپنی حقیقت، بس ہم نے ظاہری کو سب کچھ سمجھ لیا، یہ بہت یعنی نقصان دہ بات ہے کہ آپ کے اندر تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے قیمتی، اور وہ مسجود ملائکہ ہے، اور اشرف المخلوقات، اس کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات ہیں، اس روح کی وجہ سے۔ ایسی روح کسی میں بھی نہیں ہے، اور اس کا مادہ جو ہے نور ہے۔ ہماری جو روح ہے، روح ربانی، اس کا مادہ تخلیق تو نور ہے، تو اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہاں سے وہ خرابی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ ہم اندھے بہرے ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، سمن بکمن عمیون، یہ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں، یہ کافروں کے بارے میں نہیں فرمایا۔ منافقوں کا حال ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اندھے بہرے اور گونگے ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اندھا دھن زندگی گزار رہے ہیں، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس خطرناک روش سے، اس تباہ کن روش سے باز آ جائیں، اپنے اوپر رحم کریں، کسی اور پر رحم نہ کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ ہم ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دوزخ کا ترنے والا بنانے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں، ترنے والا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، دوزخ جو ہے انتظار میں ہے، جہنم انتظار میں ہے، کس کے لیے؟ جو سرکش ہے۔ چھوڑیں کافر مشرک اور اس کو، یعنی ایک الگ ہے وہ بحث، لیکن یہاں تو بس ایک صفت ہے، جہنمی میں سرکش لوگ جو ہیں، آج کا مسلمان سرکش ہے، سرکش رہنا چاہتا ہے، بہت شرم کی بات ہے۔ گناہ پہ اصرار یہ مومن کی شان نہیں ہے، ہم تو گناہ پہ اصرار بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا جہاں تک جتنا تھوڑا بہت 20-25 سال 30 سال کا جو تجربہ ہے کہ ہم لوگ بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بتا بھی دے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہی پرانی روایت۔ میرے اپنے مطلب ذاتی تجربات ہیں، لیکن میرے تو ایک بہت محدود وہ ہے نا تجربہ ہے، بہت محدود، لیکن جو قرآن میں ہے اور گزشتہ قوموں کے احوال ہیں، حالات ہیں، وہ تو مطلب واضح ہیں۔ نوح علیہ السلام نے یعنی 650 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ جب بھی میں نے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کو بخش دیں،
اپنی قوم کو جب بلایا کہ رب کی بخشش کی طرف آ جاؤ، بہت وہ بخشنے والا مہربان ہے، تو انہوں نے کانوں میں اپنی انگلیاں دے دی، بات سننے سے انکار کر دیا۔ یہ پیغمبروں کے واقعات ہیں، میں اپنے حالات نہیں بیان کر رہا۔ ہمارے شیخ بیان کرتے تھے، وہ درس قرآن، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، درس قرآن کے وہ تھے، ساری زندگی انہوں نے یہی دعوت میں گزار دی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے ایسا ہوا ہے، میں درس کر رہا ہوں، لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی۔ یہ ابھی اس صدی کی بات ہے، اور جو صدیوں پہلے قوم نوح نے بھی یہی کیا تھا، آج بھی یہی ہے۔ دیکھیں، بات تو دل کے کانوں سے سننی چاہیے، اور ویسے تو ظاہری طور پہ سب لوگ بات سن لیتے ہیں، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی میں بات کر رہا ہوں، ان الذین آمنوا پہ میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا ایمان نہیں ہے، کھلی بات ہے، صاف بات ہے، دو ٹوک بات ہے۔ غیب پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور مومن کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آ رہا ان کو، تو اس پر وہ یقین کرتے ہیں۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، ایمان بالغیب ہمارا نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ روح مجھ سے پوشیدہ ہے، میرا یقین ہی نہیں ہے۔ اپنی حقیقت سے بے خبر ہو کے آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، مسئلہ خراب ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، بس یہی ہے، وہی تیری دنیا جس کو تو کرے آباد۔ ہم نے اپنی ایک دنیا آباد کی ہوئی ہے مختصر سی، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرے پاس جو جائیداد، سونا چاندی، یہ میرے پلاٹ اور یہ میرے کمرشل پلازا۔ اور دیکھ لیں ہم ہر ایک کا ایک محدود میں رہ رہے ہیں، ہماری منزل لامحدود ہے۔ ہمارا راستہ اللہ کا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، لیکن اللہ کے راستے پر کوئی چلنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لینا، بہت سے لوگ مجھے بھی کہتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں، نیکی کرنا حقیقی یہ آپ کو بہت مشکل لگتا ہے۔ بہت سے میں نے پڑھا ہے تزکیہ نفس کے بارے میں، تزکیہ نفس تو ہو نہیں سکتا آج کے حالات میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسلام میں مکمل داخلہ بہت سے لوگوں کو کہ بھئی یہ تو نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں، کامل بندگی نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتی، ایسا لوگ مجھے کہتے ہیں، اور عام طور پہ یہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان بالغیب نہیں ہے۔ ایمان کا پہلا جو درجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایمان، جو چیز نظر نہیں آ رہی اس پر آپ یقین کر لیں۔ اور دیکھیں، میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے، ایک چیز کا باطن ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، باطن نظر نہیں آتا۔ تو پھول کو آپ کاٹ لیں، شاخ سے کاٹ لیں، وہ مرجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی یعنی وہ مر جاتا ہے پھر، اب وہ اس کی موت نباتاتی موت ہے۔ ہم یعنی اسی طرح آپ دیکھ لیں، ہماری جانور مر جاتے ہیں تو ان کی روح چلی جاتی ہے، ہم انسان مر جاتا ہے، تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ موت کیا چیز ہے کہ جو اندھے کی چیز اس میں موجود تھی وہ چلی گئی تو موت واقع ہو گئی۔ روح جب جسم سے علیحدہ ہو جائے، حیوانی روح، تو بس وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل تو وہ روح حیوانی روح ہے جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں، تو موت کے وقت تو یہ دونوں ارواح جو ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں بدن سے۔ تو ایمان بالغیب، ان الذین آمنوا، لیکن بات میں اس لیے ذرا کھول کے بیان کر رہا ہوں کہ بات ہو رہی ہے جنت کی، اور جنت فردوس کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں صرف 2 شرائط بیان ہو رہی ہے، مختصر بات ہے۔ جہنمیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 5-6 آیات میں کیا،
جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں، یعنی اس سے پہلے جو تھا وہ جہنمیوں کی بات ہو رہی تھی، اور وہ مضمون شروع ہوا ہے 99 نمبر آیت سے، وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ۔ 99 نمبر سے 106 نمبر آیت تک سارے کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ دو آیات میں جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس دو چیزیں۔ اس لیے میں تھوڑا سا یہاں ٹھہر گیا ہوں کہ آپ پہلے تو ایمان یقین کریں۔ یہ دیکھیں، یقین اس وقت ہوگا جب آپ متوجہ ہوں گے ایمان لانے کے لیے، یقین کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں، ظاہر کے دائرے سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اسی میں ہم قید رہنا چاہتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا، تو پھر تو بات بگڑ جائے گی، پھر تو یقین نہیں آئے گا۔ اس وقت کی جو حالت ہے مسلمان کی، یہ جو 1.5 ارب برائے نام مسلمان ہیں، یہ ظاہر پر یقین کرتے ہیں، اور جو حقیقت ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اور ہماری جو یہ صفت ہے، جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ ظاہر پر تو یقین کرتے ہیں، جانتے ہیں ظاہر کے بارے میں، لیکن جو حقیقت ہے آخرت، اس سے یہ غافل ہے۔ کیا کیجئے، یہ آیت جو ہے کافروں کے لیے ہے، اور کیا کیجئے، یہ آیت ہمارے پر فٹ ہو رہی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات، بس ظاہر کو جانتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہر شخص ظاہر کا رونا رو رہا ہے، ظاہر کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ظاہر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ظاہر کو منزل بنا لیا ہے۔ کیوں کہ ظاہر پر یقین ہے، اور جو باطن ہے اس پر نہ اس کا یقین ہے اور نہ یہ یقین حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ بڑی بری بات ہے، یعنی وہ یقین ہم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ جب کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے، میں بعض اوقات اپنی مثالیں اس لیے دیتا ہوں، میں اپنے تجربات بتاتے رہتا ہوں، اور الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہوئے۔ درس وغیرہ ہمارے ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو کچھ ساتھی میرے ساتھ بیٹھتے تھے، سنتے تھے میری باتیں، 1 سال آئے، 2 سال آئے میری درس وغیرہ میں، تو آخر ایک سے رہا نہ گیا۔ ایک دن کہتے ہیں یہاں تو ہم آتے ہیں بس آپ روح کی بات کرتے ہیں، اور تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ شخص چلا گیا یہاں سے، یعنی کافی اس نے سنا، لیکن بات تو ہم حقیقت کی کرتے ہیں، تو وہ اس کو گلا ہو گیا، بھئی اور تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ کو عام ملے گی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جو فیس بک کے، سوشل میڈیا کے جو وہ ہے، روح کی بات نہیں ہے، ظاہر کی بات ہے۔ ظاہر سنتوں کو اپنا لو، بھئی ایمان تو پہلے پیدا کرو۔ یقین ہی نہیں ہے تو سنت کی کیا تم دعوت دیتے ہو؟ دعوت تو پہلے ایمان کی دو، اس کے بعد سنت کا عمل کی بات جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ خیر، میں ان الذین آمنوا کی بات کر رہا ہوں۔ 2 شرائط ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بات نوٹ کر لیں، بالکل لفظی ترجمہ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، اعلی جنت میزبانی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کے کافی درجے ہیں، لیکن جنت الفردوس کا تم سوال کیا کرو۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ بس 2 ٹپس ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھ لیں اس آیت کو، دیکھ لیں آیت نمبر 107 اور 108۔ دیکھیں، ہمارا تو جو چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے، ایک تو ہمارا یقین ہے نہیں، اور یقین حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ کیوں کہ ہم نے یقین کر لیا ہے ظاہر پر، اور ظاہر میں مست ہیں ہم، بس بات ختم ہو جاتی۔
ظاہر میں مست ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بہرحال میں ایمان کی بات کر رہا ہوں سامعین کرام۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پہلے ایمان کی شروعات، یقین کی شروعات اپنی ذات سے کیجیے، کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین کر لیں کہ ہاں میں یہ نہیں ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں یا نظر آ رہی ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جو اس کے اندر ہوں، جو کہ نظر نہیں آ رہی۔ اس پر آپ یقین کریں۔ دیکھیں، یقین کے یہ درجہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ جب ہم اللہ کی بات کو مان لیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں گے، جو علیم یعنی جو باخبر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق بھی ہے، سب کچھ ہے ہمارا، تو اس کی بات سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ باخبر ذرائع سے جو بات آپ کو ملے اس پر آپ یقین کر لیں، آنکھیں بند کر کے، یعنی قرآن اور اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں اس پہ آنکھیں بند کر کے آپ یقین کر لیں۔ اللہ فرما رہے جنت ہے، آپ یقین کر لیں، بلکہ اس کے لیے شوق پیدا کریں۔ اللہ فرما رہا ہے دوزخ ہے اور آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کلا انہا لظا نزاعۃ جو چہروں کو جلا دے، تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا، نزاعۃ للشوا۔ تو یقین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یقین آپ کیسے کریں گے۔ ایمان بالغیب، مومن کی جو صفت ہے نا، جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتائی تھی کہ سورہ بقرہ میں ایمان والوں کی پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان بالغیب۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اس کے بعد باقی باتیں ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، الی آخری مضمون ہے۔ تو وہاں بھی پہلے ایمان کی بات ہے۔ ہر جگہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بات تو شروع ہوتی ہے یقین سے۔ آپ کا یقین نہ اپنے اوپر ہے، نہ اپنی حقیقت پر ہے، نہ اپنے منزل پر ہے، نہ اپنے اللہ پہ یقین ہے آپ کا۔ اللہ پہ تو دیکھیں یقین نہیں ہے ہمارا، وہ آپ خود سوچ لیں، میں ابھی بات نہیں کر رہا اس کے بارے میں، لیکن یقین کی آپ شروع، یعنی میں آپ کو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے یقین کریں گے۔ جو باخبر ہستی ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کے بارے میں اس سے پوچھو جو جانتا ہو، جو علم والا ہو۔ اب علم کیا ہے؟ علم والا کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بہرحال اس کی میں ابھی تشریح نہیں کر رہا، لیکن علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے زیادہ باخبر ہیں اس کائنات میں، سب سے زیادہ باخبر ہیں، حقیقتوں کو جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں علم دیا گیا ہے۔ بہرحال تو اللہ اور اس کے رسول جو بات بیان کر دیں اس پر آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، ایسا یقین جیسا کہ آپ آنکھیں دیکھتے ہوئے کسی بات پر یقین کر لیتے ہیں۔ پانی رکھا ہوا ہے، آپ کا یقین ہے کہ ہاں یہ پانی ہے، کیوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں کہ ہاں یہ بات سچی ہے۔ دیکھیں یہ تو ایک کیفیت ہے نا، اگر آپ یقین کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم یقین کرنا نہیں چاہتے کسی بات پر، جو غیر جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اس پر ہم نہ ہمارا یقین ہے، نہ ہم اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اطلاع اور خبر، نبی کیا ہے؟ خبر دینے والا ہے، نبی نبا خبر دینے والا ہے، تو نہ نبی کی خبر مانتے ہیں ہم، نہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس رویے تو پہ آپ سوچیں نا، نہ ہمیں جنت پر یقین ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ یوم حشر پہ ہے، نہ قبر کے بعد بعث بعد الموت پر یقین ہے۔
والبعث بعد الموت. یہ آپ بس زبانی طور پہ سارے چیزیں کرتے رہتے ہیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. یہ زبانی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کسی چیز پر آپ کا یقین نہیں ہے، یہ بس زبانی ہے، بس زبانی دعوے ہیں آپ کو، تو میں کہتا رہتا ہوں. تو دیکھیں یقین کی ابتدا، یقین کہاں سے کیسے ہوگا کہ آپ عالم الغیب، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور ظاہر، جو باطن اور ظاہر کا حال جانتا ہے، اس کی بات پہ یقین کر لیں. اللہ کی بات پہ آپ یقین نہیں کرنے کے لیے تیار، تو آپ کی کہانی ختم ہو گئی، آپ نامراد رہیں گے. تو مسئلہ یہ ہے سارا. بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں اس بات پہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں جہنم کی طرف. یہ بات نوٹ کر لیں، حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے نہیں، تو بات ختم ہو جاتی، یہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. عمل صالح جو ہے وہ تو ہمارا ہے نہیں. بہرحال اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے اگلے درس میں. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل